کہ اپنے گھر سے ہی نکال دیا، جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو، آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو، آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو، آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ
وہ سب کچھ بھول گئے۔ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تم ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تم ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تم ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تم ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور
جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا،
ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلہ دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلہ دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلہ دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلہ دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ
ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامیر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامیر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی، جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامیر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامیر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامیر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور
شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تم ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تم ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تم ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی
نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر ساری پلاننگ کر رہا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ غلط نیت کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، اور اس گھر کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ وہ سب کچھ بھول گئے؟ تو سلیمان صاحب کہتا ہے کہ آخرکار تمہیں ایک بات بتاؤ کہ تم شامر کا ساتھ کیوں لے رہے ہو، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بہن اس گھٹیا شخص سے بچ گئی، لیکن الٹا تم تو ہم کو قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہو۔ جس پر سکینہ کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگ ہی قصوروار ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں، اور شامر بھائی کا ساتھ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے، اور جتنا شامر بھائی نے میرے زہیب کے ساتھ رشتے بچانے کے لیے کیا ہے اتنا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لالچی بہن راتوں رات آ کر تم سے معافیا مانگنے لگی جو کل تک مجھے زہیب سے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ خود سوچے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فضل بخش بھائی نے کیا ہے۔ سکینہ اپنی باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے شامر بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ان کے اتنے قربانیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ صلاح دیا ہے اس کو آپ نے کہ انہیں بے عزت کر کے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ جس پر سلیمان صاحب کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے کیا ان کو میں شاباش دیتا اور ان کے گلوں میں پھولوں کا ہار پہناتا، کیونکہ وہ تو اتنے عرصے سے بیس بدل کر ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، ہمارے گھر میں گھس کر
ساری پلاننگ کر رہا تھا تو سکینہ کہتی ہے کہ شامر بھائی کا